باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں اس پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کی۔ سورہ اخلاص ناظرین یہ مکی صورت ہے، 4 آیات کریمہ ہیں، اور اس میں ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں ناظرین کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور پھر فرمایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ ناظرین یہ سورہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے، اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا۔ جی 1/3 قرآن کے برابر۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، گویا کہ 1 قرآن آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یعنی کتنی عظیم صورت ہے کہ اگر آپ نے 1 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا کہ آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو اس سے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کی بے نیازی کا بیان ہے۔ ناظرین نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کتنی پیاری صورت ہے۔ ایک شخص تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، کہ وہ ناظرین اسے ہر نماز میں یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ اگر اور صورتیں یاد نہیں ہیں تب تو اگر یہ یاد ہے تو یہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور صورتیں یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ لیکن اگر اور یاد ہیں تو پھر ایک ہی صورت ہر رکعت میں نہیں پڑھنی چاہیے، علیحدہ صورتیں ترتیب کے اعتبار سے پڑھنی چاہیے۔ یہ چیز ہے۔ اب چونکہ ناظرین وہ شخص ہر نماز میں ہر رکعت میں جب بھی تلاوت کیا کرتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت نہ پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی شکایت ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں اور صورتیں یاد تھی، ظاہر ہے کہ وہ عربی تھے اور صورتیں یاد تھیں۔ اب ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ شخص یہ بات صحیح ہے جو تیری بابت کہی گئی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے۔ اب ناظرین آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو، ہر رکعت کے بعد ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کی بے نیازی کا بیان ہے، اس کے لا شریک ہونے کا بیان ہے، اس کے ناظرین بے مثال بے مثل ہونے کا بیان ہے، اسی لیے جب میں یہ صورت پڑھتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے، اور محبت کی بنا پر میں اس صورت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے خوش نصیب اے شخص، تجھے اس صورت کی محبت جنت میں لے کر جائے گی۔ ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ اس صورت کی محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور ہم روزانہ پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، 1/3 قرآن بھی پڑھنا بہت مشکل ہے، تو پھر ناظرین یوں کر لیا کریں کہ تلاوت ایک جتنا ہو سکے کریں، 1 رکوع ہے 2 رکوع جو ہو سکے کریں، یا 1 پاؤ کرنا چاہتے ہیں 1 پارہ پڑھنا چاہتے ہیں،
کم از کم ایک رکوع روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد، اور چاہے تو دونوں وقت پڑھ لیں، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یعنی 1 منٹ کے اندر آپ ایک قرآن کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی انویسٹمنٹ، یعنی وقت آپ کا بہت کم لگ رہا ہے اور آپ کی بہت مختصر وقت میں، لیکن اس کا پروفٹ بہت زیادہ ہے کہ قرآن کریم کی پوری تلاوت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔